وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کے اوپر آ گئی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں بھی مختلف روایات سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں حضور کی بعثت کے بعد، کہیں کوئی قحط بھی ایک بڑا شدید پڑا اور مختلف قسم کی تکالیف آتی تھی، تو اس میں ان کے دل کچھ پسیج جاتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کچھ حضور کے پاس آ کر بیٹھنے لگے، کچھ سننے لگے، کوئی توقع ہوئی کہ شاید یہ کچھ اب مائل ہو جائیں گے، مان لیں گے۔ لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو گئی اور اللہ کی رحمت آ گئی، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ ہماری آیات کے ساتھ سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چالیں تدبیریں کہیں زیادہ تیز ہیں۔ تم بھی کر رہے ہو، چالیں چل رہے ہو، تدبیریں کر رہے ہو، لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے جو فرشتے ہیں، ہمارے جو پیغامبر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالیں چل رہے ہو، جو سازشیں کر رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر میں بھی اور بحر میں بھی، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی، یعنی لیے پھر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو نظام طبعی ہے، یہ قانون قدرت ہے، گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، جہاز میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر، بریح طیبۃ، ایک خوشگوار اور ہوا کے ساتھ، موافق ہوا چل رہی ہے، خوشگوار ہوا چل رہی ہے، اور کشتیوں کا قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ فرحوا بہا، بڑے خوش ہیں، بڑے آرام سے چل رہے ہیں، ممکن ہے کچھ وہ پینے پلانے کی محفل بھی چل رہی ہو، کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہو، عیش ہو رہے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، کہ اچانک پھر ایک جھک کر چلنا شروع ہوتا ہے، تیز ہوا آتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے، پہاڑ جیسی موجیں اٹھ کر آ رہی ہیں ان کی طرف۔ وظنوا انہم محیط بہم، اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا، ہمیں گھیر لیا گیا، ہم جو گر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی، کوئی دیوتا یاد نہیں آتا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے بہت اہم، یہ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرکین عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں مہلت دی گئی ہے، اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو ایک چیز جو امپلائڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگے۔ اب ابو جہل کے بیٹے تھے تو جیسا باپ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا، تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس زبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا، لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر اب ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف۔ وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت زبردست ہوا چلی اور طوفان آ گیا۔ اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرک تھے، لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو، صرف اللہ کو، کسی کو نہیں، نہ لات کو، نہ عزا کو، نہ حبل کو، نہ منات کو، کسی کو نہیں۔ اس پر یہ چونکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں، اسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی طبیعت جو ہے مائل ہوئی، واپس آئے، ایمان لے آئے، اور پھر وہ بڑے ہی یوں سمجھیے کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے، اور یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، حضرت اکرمہ ابن ابی جہل۔ تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات، باقی یہ سب تم نے کچھ گھڑ لیے ہیں، لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے، ذرا رگڑا لگے تو اوپر کے ملمے اتر جائیں گے، جو اصل فطرت کے اندر اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ ابھر کر آ جائے گا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے یقیناً بہت شکر کرنے والوں میں شکر گزار۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق، پھر سرکشی ہے، پھر اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جا رہا ہے۔
یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو، اے انسانوں، تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت، اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں جو تم برت رہے ہو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے، آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین سے سبزہ۔ پانی برسا، زمین بے آب و گیا تھی، کوئی ہریالی نہیں تھی، نہ کوئی گھاس ہے، کچھ نہیں ہے۔ بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریاول ابھر کر آ گئی ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، نبات تو زمین میں موجود تھی، اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے۔ مما یاکل الناس، جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور جو چوپائے ہیں اور حیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، زمین جب اس میں سرسبز ہے، شاداب ہے، کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہے وہ سرسوں کے پھول ہیں، وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے، تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا جب وہ اپنا پورا طرح سنگھار کر لیتی ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی، وزینت، اور خوب مزین ہو جاتی ہے، سولہ سنگھار کر لیتی ہے۔ وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، یعنی فصل ہماری تیار ہے، بس اب کل دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی شروع کریں گے، اب ہم جا کے کھتے بھر لیں گے، یا اناج لے جائیں گے یا پھل لے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا و نہارا، کہ اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر، رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا، جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں۔ ساری ان کی محنت اکارت گئی، ساری ان کی امیدیں جو ہے پانی پھر گیا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن جب وقت آئے گا موت کا، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور دیکھو اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یا ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ کہ جو احسان کی روش اختیار کریں گے، بھلائی کی روش اختیار کریں گے، انہیں حسنہ ہی ملے گا، انہیں بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا، بس زیادہ بلکہ اور بڑھ کر ملے گا۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلہا، ان کے لیے بدلہ ہوگا سیئۃ، برائی ہی کا اسی جیسا، زیادہ نہیں ہوگا، اسی جیسا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت اور ندامت جو ہے اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل المظلمہ، ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریک رات کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر، انتم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ، انبیاء، فرشتے، جن کو پوجا گیا، جن کے نام پر مورتیں بنائی گئی۔ یعنی ایک تو ہے کہ جو ہوائی ہیں، لات منات عزا کون ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو پوجتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے۔ ود اور سواع، وہ آئے گا جب ہم سورہ نوح پڑھیں گے۔ پچھلے زمانے کا اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے۔ ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے، قبریں پوجتی ہیں،
لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی شرکاء کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے نیک اور اونچے بندے ہیں، تو ہم کہیں گے نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم۔ اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے، ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا؟ تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا، یا عیسیٰ ابن مریم، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں۔ تو الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، تو شان جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے۔ فزیلنا بینہم، تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے منقطع کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ جو ان کے شریک تھے جن کو وہ شریک سمجھ کر پوج رہے تھے، معاذ اللہ وہ بری تھے، شیخ عبد القادر جیلانی بری ہیں اس شرک سے جو ان کے لیے ان سے دعائی کرنے والے، استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بری ہے۔ یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال شرکاؤہم، جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا، وہ کہیں گے ان سے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، تو تمہارے اور ہمارے مابین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ اے بدبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو، لازماً ہم تمہاری عبادت سے بندگی سے غافل تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے، ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے اس شرک سے جو تم کرتے رہے ہو۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو انہوں نے گھڑ لی تھی چیزیں، افترا کیا تھا، وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا، اور وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے شفاعت ہوگی اور ایسے بزرگ ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے، وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ومن یدبر الامر، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا۔ سیقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ۔ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مشرکین عرب، اللہ کے کام ہے یہ۔ افلا تتقون، تو پھر ڈرتے نہیں ہو، پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہیں، کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہو، کہاں سے یہ دیویاں اور دیوتا تم نے تلاش لیے ہیں۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہی تو ہے اللہ تمہارا رب برحق مولا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے۔ اس حق کو مضبوطی سے تھامو اور کسی اور گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فانا تصرفون، تو کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو، پھیرے جا رہے ہو، یعنی حق پہ آ گئے، پہنچ گئے، کہہ دیا اللہ، لیکن پھر جو ہے کوئی ایک جو ہے چور دروازہ لیا اور کسی عقیدے کی جو پگ ڈنڈی گھڑ لی۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طریقے سے راست آئی ہے، راست آیا ہے کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تیرے رب کی وہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ یہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا۔ فانا توفکون، تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے، رہنمائی کر سکے۔ قل اللہ یہدی للحق، کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع،
تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتی ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دعا مانگتے تھے اہدنا الصراط المستقیم؟ تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں، جو خود ہدایت چاہتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، جو خود ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے، فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر ظن کی، ظن ہے، اٹکل پچو ہے، گمان ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ گمان اور اٹکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستغنی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور گھڑ لیا گیا ہو، یہ گھڑی جانے والی، تصنیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھڑ لیا ہے، محمد نے یہ خود جو ہے موضوع کر لیا ہے کلام، یہ قرآن ان کی تصنیف ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو کہیے ان سے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آئے گا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے، اس سے ذرا اور جو ہے ہلکا چیلنج وہ اس سے آگے سورہ ہود میں آ جائے گا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ یہ گویا کہ برسبیل تنزل آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما جاءتہم تاویلہ، نہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے، ولما یاتہم تاویلہ، اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا کہ عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، ابھی چونکہ اس کا کوئی مصداق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا، لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ مصداق خارجی سامنے نہیں آ رہا تھا جھٹلائے جا رہے تھے۔ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے، شعور حاصل نہیں کر سکے۔ باقی جو دھمکی دی گئی، جو خبر دی گئی، اس کا مصداق بھی ابھی نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھیے کیسا انجام ہوگا، کیسا انجام رہا ہے، کیسا ہوا انجام، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل، اور وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، لِي عَمَلِي، میرے لیے ہے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اور ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے اعمال کا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرف سنتے ہیں، آپ کے کان لگا کر۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ یعنی یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں، یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں، جا کر سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محمد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بات ہی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے، لہذا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے۔ تو چونکہ پہلے سے نیت نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، تو گویا کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں۔
افانت تسمع الصم، یہ تو بہرے ہیں، ومنہم من ينظر الیک، ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں، افانت تهدی العمی، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے ولو کانوا لا یبصرون، خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں. یعنی یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے، دل اندھے ہو چکے ہیں، لہذا ان کا آپ کے پاس آنا، آپ کو دیکھنا، آپ سے کلام اللہ سننا، یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنے جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی. دنیا میں اور عالم برزخ میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے. اب یہ وہ بات آ گئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھیں اور جس کی تعویل لما یاتہم تعویلہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی جو دھمکیاں ہم انہیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے، آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں، آپ کو بھی ہم دکھا دیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں بعض کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے. اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں. یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے، وہاں ان کو پوری سزا مل جانی ہی ہے. لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں جو صورت بنی، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا، اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے والے بالکل ایمان نہ لائے ہوں. حضرت نوح علیہ السلام پر تو 950 برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے یہ کہ بمشکل 80 کے قریب آدمی ایمان لائے. میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں، 80 بھی نہیں تھے، اللہ عالم. لیکن یہ کہ بہرحال 950 برس اور 80 آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ مکے کے معتدبے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے. آخر حضرت ابوبکر کون تھے، حضرت طلحہ کون تھے، زبیر کون تھے، عبد الرحمن ابن عوف کون تھے، عمر کون تھے، حمزہ کون تھے. تو اس اعتبار سے معاملہ ذرا مختلف ہے. تو بعض الذین نعدہم، چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے، لہذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قسط تو ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی، 70 ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھینچ رہے. اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سن 9 ہجری میں آ کر کہ اذان من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر، اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ سزا کی شکل تھی. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اور نگران ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب رسول ان کے پاس آ گئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے مابین عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط اور حضرت موسیٰ، ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھیے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ تم کہتے ہو عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، نہ کسی برے کا، نہ بھلے کا، نہ نفع کا. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہاں اوپر تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے، اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا. چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہوں رسول کے ساتھ، وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا، لیکن نہیں، ان کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ اجل آ جائے گی، وقت آ پہنچے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا،
تو اے نبی ان سے کہیے ارأیتم، کیا تم نے غور کیا، ان اتاکم عذابہ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو، یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تمہارے پاس روک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا کر لو گے، تحفظ کیا کرو گے، کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو، جسارتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ ثم اذا ما وقع آمنتم، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ آمنتم بہ، ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے؟ آلان، کیا اب؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، گناہ گاروں سے کہ اب ہمیشگی کا کے عذاب کا مزہ چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے طفیل۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرکین سے، مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوسچنز کیے جاتے تھے، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے، آپ کو یقین ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی جان کے پاس، ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیے میں دینا چاہے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ هو یحیی و یمیت، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں، عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دوا، ان کی شفا۔ یہ بہت اہم ہے، یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین سخت ہے، بارش برسی ہے، بارش بہہ گئی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بارش جذب بھی نہیں ہوا۔ آدمی بیمار ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، آپ دوا دے رہے ہیں، نکل جاتی ہے، وہ دوا جو ہے معدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے نا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کیا جائے۔ ثم قست قلوبکم، جو دل سخت ہو گئے تھے انہیں نرم کیا، اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، موعظہ، نصیحت، ایسی بات جو دلوں میں گداز پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر، دلوں میں امراض کیا ہیں؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت۔ دنیا یوں سمجھیے کہ ایک شے ہے، اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ روگ اور تکبر اور حسد اور بغض، ان چیزوں کو نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید اولاً تو موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے،
پھر شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے، وہدن، اور اب ہدایت ہے۔ بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے، جو اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے، اور آخری نتیجہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم یہ قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہیے یہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، یہ اس کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نے نوع انسانی کو دی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں۔ جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شے تمہیں عطا کی ہے۔ فرح کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا۔ فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا، عام طور پر یہ مذمت کی جگہ آتا ہے، لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیاوی، اور تم کہاں کہاں سے لے کر آئے ہو، تم نے سجاوٹ کے لیے سامان جمع کیا ہے، ڈیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں، کہاں کہاں سے اینٹیکس لے کر آئے ہو، پیسے خرچ کیے ہیں، یہ ساری چیز جمع کر رہے ہو، ان سے کہیں بہتر